نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم وقال اللہ تعالی فی مقام آخر بسم اللہ الرحمن الرحیم ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا وقال الله تعالى في مقام آخر بسم الله الرحمن الرحيم وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى صدق الله مولانا العظیم۔ میرے انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، نوجوان دوستوں، عزیز بچوں اور جو بھائی اور بہنیں آن لائن ہماری بات سن رہے ہیں، اللہ رب العزت کی رحمت ہے، اللہ کریم کا کرم ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے اور آپ کو آج اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو جاننے کے لیے، سننے کے لیے، پڑھنے کے لیے جمع ہونے اور کچھ وقت نکالنے کی اپنی رحمت سے توفیق دی۔ اس پر سب حضرات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں الحمدللہ کہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں شکر بجا لائیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اپنے بے شمار انعامات کا تذکرہ فرمایا، اپنی بے شمار نعمتوں کا تذکرہ فرمایا، لیکن کسی جگہ احسان نہیں جتلایا۔ لیکن ایک نعمت ایسی ہے کہ جس کا جب اللہ رب العزت نے تذکرہ فرمایا تو احسان جتلایا، اور ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، کہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں پر احسان فرمایا ہے، ایمان والوں پر کرم فرمایا ہے، ایمان والوں پہ فضل فرمایا ہے کہ ان میں اپنے پیارے حبیب حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ تو گویا کہ دو جہاں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت، دو جہاں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ میری اور آپ کی نسبت، دو جہاں کے امام صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہماری وابستگی، یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا احسان ہے، یہ اللہ رب العزت کا اتنا بڑا کرم ہے کہ اس پر جتنا ہم اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کریں اتنا ہی کم ہے۔ لیکن ہماری بدقسمتی ہے کہ ہم نے سیرت طیبہ، اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو پڑھنے کا، جاننے کا، سیکھنے کا، باضابطہ طور پر اسے اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو سکھانے کا اہتمام نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس قصور کو معاف فرمائے۔ یہ جو ہماری نشستیں ہیں، اس میں ہم کوشش کریں گے کہ کچھ تھوڑی سی مناسبت ہو جائے، سیرت طیبہ کے حوالے سے چند جھلکیاں سامنے آ جائیں۔ ظاہر ہے کہ پوری سیرت طیبہ کو بیان کرنا ممکن نہیں، ہمارے بس کی بات نہیں۔ لوگوں نے صدیاں لگائیں اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پہ لکھا، بولے اور محنت کی، پوری لائبریریاں بھر گئی، پورے کتب خانے بھر گئے، کئی جلدوں میں سیرت طیبہ پر کتابیں لکھی گئیں، لیکن اس کے باوجود رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار و عمل کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و مناقب کا کوئی بھی احاطہ نہیں کر پایا۔ تو ظاہر ہے کہ ہم بھی نہیں کر پائیں گے، لیکن آج کے اس دور میں، مصروفیت کے اس دور میں، فتنوں کے اس دور میں اور نفسہ نفسی کے اس عالم میں ہم نے یہ سلسلہ اس لیے شروع کیا تاکہ کچھ نہ کچھ ہماری مناسبت ہو جائے، تاکہ ہم چند جھلکیاں دیکھ کر سیرت طیبہ کو پڑھنے اور جاننے کا جو ذوق ہے وہ ہم حاصل کر پائیں۔ تو مجھے اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے، انشاءاللہ العزیز یقین کامل ہے کہ اللہ کریم ہماری اس ادنا سی، اس معمولی سی کاوش کو اپنی بارگاہ میں ضرور قبولیت سے نوازیں گے انشاءاللہ العزیز، اور اسے ہم سب کے لیے اور پوری امت کے لیے انشاءاللہ العزیز خیر کا ذریعہ بنائیں گے۔ تو میری سارے احباب سے جو اس وقت ہمارے ساتھ یہاں مجلس میں موجود ہیں، اور وہ احباب جو اس وقت آن لائن لائیو ہماری بات سن رہے ہیں اور جو اس کے بعد ہمیشہ اس بات کو سنتے رہیں گے، ان سے درخواست ہے کہ جب کبھی بھی سیرت طیبہ کے سننے کے لیے تشریف فرما ہوں
تو اس طریقے سے جیسے ہمارے ہاں رواج ہو گیا کہ بس ہم ہاتھ میں ریموٹ پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور چینل تبدیل کرتے چلے جاتے ہیں، ہاتھ میں ماؤس پکڑ کر بیٹھتے ہیں اور ایک چیز کے بعد دوسری چیز کی طرف بھاگتے چلے جاتے ہیں، ہم سیرت طیبہ کے معاملے میں یہ نہ کریں، اور ایک دفعہ پوری سنجیدگی کے ساتھ باوضو ہو کر، خوشبو لگا کر، سنجیدہ ہو کر، پوری طرح سے یکسو اور متوجہ ہو کر ہم بیٹھیں، ہم سنیں، ہم سیکھنے کی نیت سے سنیں، اور اس انداز سے سنیں کہ قلم کاغذ ہمارے پاس ہو، ہم نوٹس لے رہے ہوں، ہم اس کے پوائنٹس لکھ رہے ہوں، ہمیں پتا ہو کہ ہم نے اپنے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کو سننا ہے، سیکھنا ہے۔ اور پھر یہ بھی نہیں کہ ایک آدمی نے سن لیا، خود سن لیا اور کسی اور کو نہ متوجہ کیا، نہیں بھائی، جو احباب خاص طور پر ہمارے ساتھ آن لائن شامل ہیں ان سے میں یہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنے تمام اہل خانہ کو اس میں شریک کریں۔ الحمدللہ ہماری قرآن کلاس میں شامل جو احباب ہیں، جو مرد حضرات ہیں، جو خواتین ہیں، وہ اپنے پورے گھر والوں کو بٹھاتے ہیں، ایسے کم سن بچوں کو بھی کہ جنہیں ممکن ہے کہ ترجمہ اور تفسیر آج نہ سمجھ آ رہا ہو، لیکن الحمدللہ جب ان کے کانوں میں مسلسل قرآن کریم کی آواز پہنچتی ہے تو الحمدللہ انہیں بھی فائدہ ہوتا ہے۔ لیکن یہ سیرت طیبہ کا معاملہ تو ایسا ہے کہ یہ کوئی مشکل نہیں ہے، لیکن جب ہمارے بچے، ہماری بچیاں، ہماری مستورات، ہمارے تمام اہل خانہ سیرت طیبہ کو سنیں گے تو انشاءاللہ العزیز سیرت طیبہ کا نقش ہمارے دلوں میں بیٹھے گا۔ اور آپ سب حضرات جانتے ہیں کہ بسا اوقات بڑی عمر کے جو ساتھی ہوتے ہیں وہ اس طرح نہیں پڑھ پاتے، وہ اس طرح چیزوں کو یاد نہیں رکھ سکتے، لیکن چھوٹی عمر کے جو بچے ہوتے ہیں وہ ماشاءاللہ ذہین ہوتے ہیں، ان کے دل و دماغ میں ایسا نقش بیٹھتا ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے کبھی فراموش نہیں ہوتا۔ ہم نے اپنی بچپن میں جو چیز سنی، یعنی میں آپ سے اپنا تجربہ عرض کروں گا کہ ہم چھوٹے چھوٹے جب تھے تو ہمارے تایا ابو کو اللہ تعالیٰ غنی کے رحمت فرمائے کہ وہ گھر میں ریڈیو، صبح کے وقت جب ہم جاگتے تھے تو وہ ریڈیو چلاتے تھے اور اس میں حی علی الفلاح پروگرام لگتا تھا، اور وہ پروگرام ایسا پروگرام تھا کہ جس کو میں اپنی سب سے پہلی تو نہیں دوسری درسگاہ کہتا ہوں۔ پہلی درسگاہ والدین ہوتے، اللہ تعالیٰ ہماری والدہ کو جزائے خیر نصیب فرمائے، ہمارے والد صاحب کو جزائے خیر نصیب فرمائے۔ پہلی درسگاہ تو والدین ہوتے، لیکن دوسری درسگاہ وہ حی علی الفلاح کا وہ پروگرام تھا۔ تو اسی طرح میری سب احباب سے یہ گزارش ہے کہ جیسے ہمارے ہاں یہ سلسلہ شروع ہوا یا دیگر جو علماء، جو مستند اہل علم، جو مشائخ وہ محنت کر رہے ہیں، الحمدللہ مختلف حوالوں سے کام کر رہے ہیں، تمام حضرات سے گزارش ہے کہ دن رات میں کوئی ایک وقت ایسا ضرور رکھیں کہ جب اپنے تمام اہل خانوں کو بٹھا کر متوجہ کر کے، سنجیدہ کر کے اور اس مبارک محنت کا حصہ بنائیں، تاکہ ہم میں سے ہر ایک کے بچے اور اپنے ذہنوں میں اور اپنے دل و دماغ پر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کا جو نقش ہے وہ صحیح معنوں میں بیٹھ سکے، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے وہ نقش ایسے انداز سے موجود ہو جائے کہ جو ہمارے لیے زاد راہ اور ہمارے لیے سعادت ہو۔ انشاءاللہ العزیز ہم ان 7 دنوں میں اس بات کا اہتمام کریں گے کہ سیرت طیبہ کے مختلف پہلوؤں پر بات کریں۔ آج ہمارا پہلا دن ہے تو ہم پہلے دن میں صرف تمہیدی باتیں یا اضافی باتیں نہیں کر رہے، بلکہ جو باضابطہ طور پر ہم سیرت طیبہ کے حوالے سے آغاز کریں گے، اور جو سیرت طیبہ کے مختلف پہلو ہیں انشاءاللہ العزیز ان پر ہم بات کیا کریں گے۔ آدھے گھنٹے کی ہماری نشست ہوگی، 7:45 بجے اس کا آغاز ہوگا اور انشاءاللہ العزیز ٹھیک 8:15 بجے یہ نشست اختتام پذیر ہو جائے گی پاکستانی وقت کے مطابق۔ اور جو احباب اسے یوٹیوب پہ، فیس بک پہ سننا چاہیں گے تو ظاہر ہے کہ ان کے لیے سہولت ہے، وہ اپنی سہولت کے کسی بھی وقت میں سن سکتے ہیں۔ تو یہ جو اب سہولت ہو گئی ہے کہ ہم آن لائن سنا سکتے ہیں، ہم آن لائن ساتھیوں کو شریک کر سکتے ہیں، تو یہ ایک بڑی ہی سہولت والی بات ہے کہ جو احباب اپنے گھروں میں ہیں، جو احباب دور ہیں، جن احباب کے لیے یہ وقت دینا ممکن نہیں، خاص طور پر گلف میں، خلیجی ممالک میں مقیم ہمارے مسلمان بھائی، اسی طرح جو مغربی ممالک ہیں ان میں مقیم ہمارے مسلمان بھائی، انہیں جس وقت میں سہولت ہو وہ اس سہولت کے وقت میں اس کو سنیں، لیکن ایسے نہ سنیں کہ جس طرح ہم باقی چیزوں کو سنتے ہیں اسے پورے ادب کے ساتھ، پوری سنجیدگی اور یکسوئی کے ساتھ سنیں۔ تو انشاءاللہ العزیز ان 7 دنوں میں سیرت طیبہ کے حوالے سے ہماری مناسبت اللہ رب العزت کی رحمت سے امید ہے کہ وہ ہمیں نصیب ہو جائے گی۔ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو مبارک سیرت ہے
اس کا آغاز تو بہت پہلے سے ہوتا ہے. حضرت آدم علیہ السلام کے دنیا میں تشریف لانے سے پہلے، انسانیت کے وجود میں آنے سے پہلے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات کی نسبت یا سیرت کا آغاز ہو جاتا ہے. لیکن جو قرآن کریم میں ہمیں سب سے بڑا حوالہ ملتا ہے وہ یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تمام انبیاء کرام کے جد امجد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ رب العزت کے برگزیدہ اور عظیم پیغمبر، اور ان کے ساتھ حضرت اسماعیل علیہ السلام، اور وہ کتنا بڑا کام کر رہے ہیں، بیت اللہ شریف کی تعمیر کر رہے ہیں، اور کر بھی اللہ رب العزت کے حکم کی تعمیل میں رہے ہیں. تو اتنی بڑی ہستی اپنے اتنے عظیم بیٹے کے ساتھ اتنا عظیم کام کرنے کے بعد اپنے رب سے جس چیز کو بطور انعام، اپنے رب سے جس چیز کو بطور اجرت اور مزدوری کے مانگ رہے ہیں، وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہے. پہلے پارے میں آپ سب حضرات نے پڑھا ہوگا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے رب ذوالجلال کی بارگاہ میں دعا کی کہ اے رب میری نسل میں، میری اولاد میں رسول بھیجنا، ایک نبی بھیجنا، اور وہ جو رسول اور نبی ہیں وہ میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. تو گویا کہ کائنات میں اللہ رب العزت کی طرف سے انبیاء کرام کی تشریف آوری کا جو سلسلہ رہا، خود میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کر سمجھایا. فرمایا کہ ایک آدمی نے ایک عظیم الشان قسم کا محل بنایا، اور اس محل میں ہر چیز ایسی لگی کہ لاجواب ہوئی. دیکھنے والا یہ کہتا ہے کہ سبحان اللہ کیا زبردست محل بنایا، اے کاش یہ والی اینٹ، یہ والا جو اس کی تختی ہے، یہ اگر اس کے اوپر لگ جاتی تو بات پوری ہو جاتی. فرمایا کہ وہ جو اینٹ ہے، وہ لبنہ اخرى ہے، وہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یعنی وہ میری ذات ہے. تو گویا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات کی یہ جو سجی ہوئی بزم ہے، اس بزم کی تکمیل ہے، اس کا تتمہ ہے، اس کا حسن ہے، اس کا سہرا ہے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تو رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی بشارتیں دی، تمام انبیاء کرام نے دی. اور اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں بھی فرمایا کہ محمد الرسول اللہ والذین معاہ اشداء علی الکفار رحماء بینہم تراہم رکعا سجدا. پوری تفصیل ہے. فرمایا کہ حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم صرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہیں، آپ کے صحابہ، آپ کے جانثار، آپ کے ساتھ وابستگی رکھنے والے، ان کی یہ صفات ہیں اور یہ ایسی ہستیاں ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے قائد اور رہنما ہیں. اللہ رب العزت نے تورات اور انجیل میں اور سابقہ کتابوں میں ان کی نشانی اور ان کی علامات بیان فرمائی. اور اہل کتاب کے بارے میں فرمایا یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. کیا مطلب ہے بھائی؟ بیٹا تو آدمی، اس کی ہر بات کے بارے میں آدمی کو آگاہی ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے اتنی وضاحت کے ساتھ، اتنی تفصیل کے ساتھ، اتنے تسلسل کے ساتھ ہر نشانی اور علامت بیان فرمائی کہ فرمایا کہ یعرفونہ کما یعرفون ابناہم، اہل کتاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے جانتے ہیں جیسے آدمی اپنے بیٹوں کو جانتا ہے. یہ ایک مستقل موضوع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے بارے میں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی علامات کے بارے میں پہلی کتابوں میں کیا ذکر ہے. انشاءاللہ العزیز کسی موقع پر ہم اس پہ بات کریں گے. لیکن آج ہم حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندانی پس منظر سے بات شروع کرتے ہیں. اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم قریش خاندان سے تعلق رکھتے تھے، اور قریش خاندان کی جو بنو ہاشم شاخ ہے، اس شاخ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق تھا. قریش ایک ایسا معزز قبیلہ تھا کہ جن کو اللہ رب العزت نے وجاہت، شان و شوکت، اثر و رسوخ سب چیزیں دی تھی، لیکن جو ان کا سب سے بڑا اعزاز تھا، وہ سب سے بڑا اعزاز بیت اللہ شریف کی خدمت تھی. وہ سب سے بڑا اعزاز بیت اللہ شریف میں آنے والے لوگوں کا اعزاز و اکرام تھا، اور ان کے مختلف قسم کے گروپ بنے ہوئے تھے، مختلف قسم کی ذمہ داریاں تقسیم ہوئی تھی، اور مختلف قسم کے جو ان کا نظم تھا کہ جس کی آدمی تفصیل میں جاتا ہے تو حیران ہو جاتا ہے. حضرت مولانا ادریس کاندلوی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی تفصیل کے ساتھ ان تفصیلات کو بیان کیا. تو حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کے جد امجد حضرت ہاشم جو تھے، وہ مہمان نوازی،
اور آنے والے مہمانوں کو روٹی جو یعنی ان کے لیے اس انداز سے کھانا اور روٹی کا انتظام کرتے تھے، ان کے لیے کرام کا انتظام کرتے تھے. اور جو آپ حضرات جانتے ہیں کہ عرب دنیا کی ایک مشہور ڈش ہے سرید، یعنی روٹی کو سالن میں توڑ کر مکس کر کے کھانا، جس کو ہمارے ہاں بعض علاقوں میں صحبت کہا جاتا ہے. یہ ڈیرہ اسماعیل خان بنو سائڈ کے اندر وہاں کے حضرات بھی اس کو جو یعنی ان کی علاقائی اور ایک روایتی ڈش ہے، اس کو سرید کہا جاتا تھا. یوں سرید بنا کر اور اپنے ہاتھوں سے کھانے تیار کر کے آنے والے مہمانوں کی خدمت کرتے تھے. اسی نسبت سے ان کا نام ہاشم ہوا اور اسی حوالے سے انہوں نے شہرت پائی. ان کے بیٹے حضرت عبد المطلب، ان کو اللہ رب العزت نے ایک عجیب اعزاز عطا فرمایا. قبیلہ بنو جرہم نے جو آب زمزم کا کنواں تھا اس کو ختم کر دیا. اب ذرا نے دیکھا لوگوں کا عجیب مزاج ہوتا ہے، یعنی وہ جب اپنی ہٹ درمی پہ آتے ہیں یا اپنی طرف سے کسی اندر کے جو ہے وہ بڑاس نکالنے کے لیے عجیب عجیب حرکتیں کرتے ہیں. تو قبیلہ بنو جرہم انہوں نے یہ کیا کہ جو آب زمزم تھا اس کنویں کو ختم کر دیا، اس کو پاٹ دیا اور اس انداز سے برابر کر دیا کہ کچھ بھی اس کی کوئی علامت بھی باقی نہ بچی. اللہ کی شان دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو خواب میں یہ بشارت سنائی، جگہ کی نشاندہی کروائی اور فرمایا کہ اس جگہ کو کھودیں. تو اس کے اندر سے پہلے تو وضاحت کے ساتھ زمزم کا نام نہیں بولا گیا، لیکن ایک دفعہ، دو دفعہ، تین دفعہ انہوں نے خواب دیکھا اور اس جگہ کی نشاندہی کی گئی، اور چوتھی دفعہ زمزم کا نام لے کر نشاندہی کی گئی کہ آپ اس جگہ کی کھدائی کریں، یہاں سے زمزم کا جو چشمہ ہے، جو کنواں ہے، وہ دریافت ہو جائے گا. چنانچہ انہوں نے اپنے اس ارادے کا اظہار کیا تو بہت سارے لوگوں نے انہیں اس ارادے سے منع کر دیا کہ جی یہ تو مشکل بات ہے. اور آپ حضرات نے دیکھا ہوگا نا، یہ جو لوگوں نے ایک تصور قائم کیا ہوتا ہے کہ جی یہ بڑی مقدس چیز ہے، اس کو ہاتھ نہیں لگانا ورنہ نقصان ہو جائے گا. تو یہ والی بات دونوں موقعوں پر ہوئی. جب آب زمزم کا کنواں دریافت کرنے لگے اس وقت بھی سب لوگوں نے کہا کہ یہ نہ کریں، اور جب بیت اللہ شریف کی تعمیر کا ارادہ کیا گیا اس وقت بھی یہ والی بات ہوئی کہ جی یہ اس موقع پر ایسا نہ کریں، اس کا نقصان ہو جائے گا. لیکن انہوں نے مسلسل خواب دیکھا تھا، اس کی تعبیر معلوم کی تھی اور ان کی عزم کی ایسی کیفیت تھی کہ انہوں نے اللہ کا نام لے کر کام شروع کر دیا. اب جو باقی لوگ تھے وہ قریب آنے سے ڈرتے تھے، تو ان کے ایک بیٹے ان کے ساتھ ہو لیے اور ان باپ بیٹے نے اس جگہ کی جب کھدائی کی تو اللہ تعالیٰ کی رحمت سے وہاں سے آب زمزم دوبارہ سے دریافت ہوا. تو گویا کہ آب زمزم کے دوبارہ سے دریافت کرنے کے لیے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کا، آپ کے جد امجد کا انتخاب فرمایا. اور یہ دوسرا انتخاب ہے، ورنہ پہلی دفعہ جب آب زمزم کا آغاز ہوا تو بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بھی جد امجد ہیں اور اسی شاخ اور اسی لڑی سے ہیں جس لڑی اور شاخ سے اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا. تو اس کی ابتدا بھی حضرت اسماعیل علیہ السلام اور اس کی دوبارہ سے جو نشأت ثانیہ ہے اس کا ذریعہ بھی اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان کو بنایا. تو اس موقع پر حضرت عبد المطلب نے دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے اگر 10 بیٹے عطا فرما دیں. ایک بیٹا ساتھ کام کرتا رہا تو خیال آیا کہ 10 ہوتے، زیادہ ہوتے تو 10 تو بازو بنتے، ساتھ دیتے. دعا کی کہ اللہ رب العزت مجھے 10 بیٹے عطا فرما دیں تو ان میں سے ایک بیٹے کو میں اللہ کے نام پہ قربان کر دوں، ایک بیٹے کو اللہ کے نام پہ قربان کر دوں. تو اللہ کریم نے بیٹے عطا فرمائے، 10 بیٹے ہوئے. اور اب فطری سی بات ہے کہ آدمی کے بسا کا توجہ نہیں ہوتی، تو جب انہیں اشارہ ملا، احساس ہوا کہ اب بیٹوں میں سے کسی ایک بیٹے کی قربانی کرنی ہے، تو کس کی قربانی کریں؟ قرآن اندازی ہوئی، اور قرآن اندازی میں جو قرآن فعال نکلا وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے نام نکلا. تو بس وہ معزز تھے، شرفاء میں سے تھے، ان کے لیے بس یہ بات کافی تھی.
انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ میں عبداللہ کو ذبح کروں گا. یہی وجہ ہے کہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو ذبیح اللہ کا لقب حاصل ہے. جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، ایسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ کو بھی ذبیح اللہ کہا جاتا ہے. جب ذبح کرنے کا فیصلہ کر لیا تو اب مسئلہ یہ ہو گیا کہ ان کی بہنیں، خاندان والے، سارے لوگ بیچ میں آگے کہ جی یہ آپ کیا کرنے لگے، یہ نہ کریں. رونا دھونا شروع ہو گیا. اور یہ کوئی معمولی بات تو نہیں تھی کہ اپنے بیٹے کو ایسے ذبح کر دیا جائے. تو انہوں نے کہا جی کہ ایسا کرتے ہیں کہ اس دور میں اونٹ دیے جاتے تھے دیت کے طور پر، اور وہ 10 اونٹ دیے جاتے تھے. تو فرمایا کہ ایسا کرتے ہیں کہ قرعہ اندازی کرتے ہیں، ایک پرچی پہ یا ایک چیز پہ نام لکھتے ہیں حضرت عبداللہ کا، اور دوسرے پہ 10 اونٹوں کا حوالہ دیتے ہیں. پھر قرعہ اندازی کرتے ہیں تو جس کا نام نکلے گا اس کو ذبح کر دیں گے. اگر اونٹوں کا نام نکلے گا تو اونٹوں کو ذبح کر دیں گے ان کے فدیے کے طور پر. تو قرعہ اندازی ہوئی اور حضرت عبداللہ کا نام نکلا. پھر کہا اچھا چلیں اونٹ بڑھا دیتے، تو 10 کی جگہ 20 اونٹ ہو گئے. پھر کہا، پھر جب قرعہ اندازی ہوئی تو پھر حضرت عبداللہ کا نام نکلا. کرتے کرتے 100 اونٹ جب ہوئے تو اس وقت 100 اونٹوں والی پرچی نکلی، حضرت عبداللہ والی پرچی نہیں نکلی. اس سے پہلے جتنی دفعہ قرعہ اندازی ہوتی رہی ہر دفعہ ہی حضرت عبداللہ کا نام نکلتا رہا. تو اللہ رب العزت نے ان کی شان بڑھانے کے لیے، انسانیت، احترام آدمیت کا درس دینے کے لیے یہ ایک قسم کا علامتی طور پر یہ ایسا جو صورتحال ہے وہ پیش آئی. تو چنانچہ 100 اونٹوں کو ذبح کیا گیا، اور حضرت عبد المطلب کی جو نظر ہے اس نظر کی تکمیل ہوئی. اور اس کے لیے جس ہستی کا انتخاب ہوا وہ کون ہے؟ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی حضرت عبداللہ. اس عظیم باپ کو اللہ رب العزت نے حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی صورت میں بیٹا عنایت فرمایا. تو ظاہر ہے کہ آدمی کا اپنے بچوں کے ساتھ تعلق، سارے بیٹے ایک جیسے ہوتے ہیں، لیکن کوئی ایسا واقعہ ہو جائے، کوئی ایسی بات ہو جائے تو ذرا خصوصی طور پر یہ ہو جاتا ہے کہ آدمی سوچتا ہے کہ ذرا اس کا زیادہ لحاظ رکھنا. اب یہ حضرت عبداللہ کی اہمیت کا اظہار تھا، ان کا بار بار نام نکل رہا ہے، تو فطری بات ہے کہ ان کے والد گرامی کی ان کی طرف سے زیادہ توجہ، زیادہ محبت، زیادہ شفقت ہوگی. ان کی شادی ہوئی مدینہ طیبہ سے، اور ایک سفر تجارت میں تھے، اور سفر تجارت میں قریش جاتے تھے 2 دفعہ، گرمیوں میں شام کی طرف اور سردیوں میں یمن کی طرف جاتے تھے. تو حضرت عبداللہ سفر تجارت میں تھے، راستے میں طبیعت خراب ہوئی تو ان کا جو ننہالی بھی اور سسرالی دونوں جو خاندان آباد تھے وہ مدینہ طیبہ میں آباد تھے. تو میں سوچتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کا عجیب نظام ہے کہ دیکھیں مدینہ طیبہ سے اللہ رب العزت نے حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم، اور حتیٰ کہ حضرت عبداللہ کے جو یعنی ننیالی خاندان ہے پہلے سے ان کا جو شادی کا یا جو رشتہ داری کا تعلق ہے وہ پہلے سے تھا. اور اب حضرت عبداللہ کا انتقال شام میں بھی ہو سکتا تھا، مکہ مکرمہ میں بھی ہو سکتا تھا، لیکن اللہ رب العزت نے عجیب بندوبست کیا کہ ان کا انتقال مدینہ طیبہ کے قریب میں ہو، وہاں ٹھہرے، اور پھر کچھ دنوں کے بعد طبیعت زیادہ ناساز ہوئی اور اللہ کو پیارے ہو گئے، اور وہیں پر ان کی تدفین. اور حضرت عبداللہ کی تدفین بھی وہیں ہوئی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ محترمہ سیدہ آمنہ علیہ السلام کی تدفین بھی، اور ان کی جو وفات کا واقعہ ہے وہ بھی وہیں پر ہوا. وہ بھی تو مکہ میں ہو سکتا تھا، وہ مکہ میں مقیم تھی، پوری زندگی مکہ میں رہی، اس کی تفصیل آگے جا کر بیان کروں گا. اللہ رب العزت کی طرف سے اس کا انتظام کیا گیا کہ وہ مدینہ منورہ تشریف لے گئی، اور اب وہ آ کے مقام پر مدینہ طیبہ کے قریب میں ان کا وہاں پر انتقال. تو انسانوں کو بہت بعد میں ہجرت نظر آتی، لوگوں کو مدینہ طیبہ بہت بعد میں نمایاں ہوتا ہے، لیکن اللہ رب العزت کی جو پلاننگ ہوتی ہے وہ بہت پہلے سے، بہت پیچھے سے،
وہ پہلے سے چل رہی ہوتی ہے. چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر بیت اللہ شریف کی تعمیر سے لے کر حضرت اسماعیل علیہ السلام سے لے کر جتنے واقعات ہو رہے ہیں, جتنے معاملات ہو رہے ہیں, ایسے لگتا ہے کہ اللہ رب العزت کی طرف سے ایک ایسی بزم سجائی جا رہی ہے کہ جس بزم کا, جس کو کہتے ہیں کہ مہمان خصوصی کہہ لیں یا اس کا مقصود اور منتہا کہہ لیں, وہ میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم. تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد گرامی دنیا سے پردہ فرما گئے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ان کے بعد ہوئی. تو عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت عبد المطلب کے لیے اپنا وہ بیٹا بہت عزیز, اور اب جب وہ بیٹا دنیا سے چلا گیا تو اس کا جو بیٹا یعنی پوتا آتا ہے, تو وہ پوتا بھی اس بیٹے, اس لاڈلے اور چہیتے بیٹے کی نشانی ہے. تو فطری طور پر اس کے ساتھ بھی آدمی کو زیادہ محبت ہوتی ہے. تو اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف لانے کے لیے جس سال کا انتخاب کیا اسے عام الفیل کہتے ہیں. ہم ساروں نے پڑھا ہوگا, اسکول میں پڑھا, مختلف جگہوں پہ پڑھا, لیکن آج ہم یہاں سے بیٹھے ہیں کہ ذرا ہم ان چیزوں کو تازہ کر لیں کہ وہ کیا ہیں. اس وقت غیر شعوری طور پر پڑھا, آج ذرا ہم شعوری طور پر دیکھ لیں کہ یہ ہے کیا, یہ سب کچھ کیسے ہوا. عام الفیل کا مطلب ہاتھیوں والا سال. ابرا بادشاہ تھا, اس نے بڑا عالی شان قسم کا ایک اپنے حساب سے معبد بنایا اور اس کو یہ باور کروانے کی کوشش کی دولت کے بل بوتے پر, اقتدار و اختیار کے بل بوتے پر, کہ لوگ اسے کعبہ اور قبلہ سمجھ لیں, اس کے پاس آئیں, اس کی طرف رجوع ہو, اس کی طرف لوگوں کا سفر ہو اور اس کو لوگ اپنا قبلہ بنا کر اس کی طرف عبادت کریں اور یہاں آ کر حج کے لیے آئیں. لیکن ظاہر ہے کہ لوگوں کا رجوع نہیں ہوا. تو اس پر اسے بہت زیادہ یعنی جس کو کہتے ہیں غصہ آیا, اور اس نے سوچا کہ جب تک الیاذ باللہ بیت اللہ شریف کو منہدم نہیں کیا جائے گا لوگوں کی توجہ ادھر نہیں مبذول ہوگی. دیگر بھی مختلف روایات ہیں. بعض رات نے کہا کہ قریشی نوجوانوں نے ایک دو ایسی چیزیں کی کہ جس کی وجہ سے اس کو یہ میسج دینے کی کوشش کی کہ یہ جو تم نے گھر مال و دولت کے بلبوتے پر بنا دیا, اس کو وہ تقدس اور وہ احترام حاصل نہیں ہو سکتا جو اللہ رب العزت کے گھر کو حاصل ہے. تو خیر جو بھی اس کا پس منظر ہوا وہ آ گیا, اور اس نے یہ فیصلہ کیا کہ مجھے ہاتھیوں کا لشکر لے کر جا کر الیاذ باللہ اس بیت اللہ شریف کو منہدم کر دینا. اب جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کہ آج کے دور کا سپر پاور اپنے لاؤ لشکر کے ساتھ اور اپنے اسلحے کے ساتھ اور اپنی ٹیکنالوجی کے ساتھ اور سب چیزوں کے ساتھ چڑھ دوڑتا ہے نا, اور ہم سارے کہتے ہیں کہ جی بس اس کے سامنے تو سب کو جھک جانا چاہیے. تو اللہ کریم نے اپنے بندوں کو, جب سوویت یونین سپر پاور تھی تو اللہ رب العزت نے اس کے غرور کو بھی توڑنے کا بندوبست کیا, اور اب امریکہ کی شکل میں سپر پاور ہے, اللہ نے اس کے غرور کو بھی توڑنے کا بندوبست کیا. تو ابرا کا جو غرور تھا اللہ کریم نے اپنی رحمت سے اس کے بھی توڑنے کا بندوبست کیا. لیکن عجیب بات ہے, ہم سب نے سنا ہوگا, پڑھا ہوگا کہ جب ابرا مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو اس نے عجیب کام کیا کہ لوگوں پہ دھاوا بولنے کے راستے میں جو کوئی اس کے راستے میں آتا تو وہ اس کو طاقت و تاراج کرتے ہوئے گزرا. اور جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچا تو وہاں آ کر اس نے یہ کیا کہ لوگوں کے مویشی, لوگوں کے اونٹ, جو کچھ اس کو ملا اس نے ان کو اپنے قبضے میں لے لیا. تو ہمارے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا جان رؤساء کا, معززین کا ایک وفد لے کر اس کے پاس گئے. تو اللہ رب العزت نے انہیں شان عطا فرما رکھی تھی, ظاہری وجاہت بھی تھی, حوالہ بھی تھا, احترام بھی تھا. تو ابرا ان کی شخصیت سے بہت متاثر ہوا اور ان کو اعزاز و اکرام کے ساتھ بٹھایا, اپنی نشست دی, سب کچھ کیا جو اس سے ہو سکتا تھا اس نے کیا. اور انہوں نے جا کر جب اپنی بات شروع کی تو بات اپنے اونٹوں کی شروع کی. اس نے کہا یہ عجیب بات ہے, آپ متولی ہیں بیت اللہ کے, آپ خادم ہیں بیت اللہ کے, آپ پاسبان ہیں بیت اللہ کے, اور آپ بیت اللہ کی بات نہیں کر رہے. ہم بیت اللہ کو اللہ یعص باللہ شہید کرنے کے لیے آئے اور آپ بات کر رہے ہیں کہ میرے اونٹوں کا کچھ کر دیں. تو یہاں پر پوری طرح سے بات جب کبھی ہم سنتے کہتے تو پوری بات واضح نہیں ہوتی. ایک تو یہ میسج تھا کہ بیت اللہ شریف کا پاسبان اور محافظ اللہ ہے, اور اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے اس کا بندوبست کیا اور کر کے دکھایا. لیکن جنگوں میں کیا ہوتا ہے
جنگوں میں الحرب خدعۃ، جنگ ایک چال ہوتی ہے. تو یہ نفسیاتی وار تھا حضرت عبد المطلب کا کہ تاکہ اس کو اپنی جگہ پر لایا جائے. اگر وہ اس طرح کی بات کرتے تو وہ اور زیادہ اس کا جو انداز ظاہر ہے اس نے اس بات پہ واپس تو نہیں لوٹ جانا تھا نا، تو وہ اور زیادہ شیر ہوتا، اس کا انداز اور زیادہ، اس کے اندر سرکشی پیدا ہو جاتی. تو انہوں نے جیسے ہمارے یہاں کہتے ہیں نا کہ ہوا نکال دی، یہ والی بات کیا کہ اس کی ہوا نکال دی کہ بھائی یہ جو اونٹوں کا مسئلہ ہے یہ میرا مسئلہ ہے، بیت اللہ شریف کا تو جو رب ہے وہ اس کا خود بندوبست کرے گا، خود اس کی حفاظت کرے گا. تو یہ یقین بھی تھا، یہ حقیقت بھی تھی، اور یہ ایک ایسا نفسیاتی حربہ تھا، ایک ایسا نفسیاتی وار تھا کہ جس وار نے بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہونے سے پہلے پہلے ابراہ کو شکست سے دوچار کر دیا تھا. اور یہ اس کو پیغام بھی تھا، اللہ رب العزت کی طرف سے تکوینی طور پر پیغام تھا. وہاں سے وہ رک جاتا، وہاں سے وہ سمجھ جاتا، وہاں سے اسے احساس ہوتا کہ میں انسانوں سے لڑنے نہیں آیا، میں قریشیوں سے لڑنے نہیں آیا، اللہ یعوذ باللہ میں نے اللہ کے ساتھ اعلان جنگ کرنے کی جسارت کی ہے. تو پھر بھی وہ بچ جاتا. لیکن جب انسان حماقت پہ اتر آتا ہے تو پھر اس کی عقل سلب ہو جاتی. ہمارے یہاں بھی بہت سارے مواقع پہ ایسا ہوتا ہے، آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ اللہ رب العزت کے دین کے معاملے میں، شاعر اللہ کے معاملے میں، دین کی محنت کرنے والوں کے معاملے میں، مساجد کے معاملے میں، اور جتنے خیر کے سلسلے ان کے معاملے میں وہ طرز عمل اختیار کرتے ہیں جو ابرا والا ہوتا ہے. تو بھائی یہ والی بات سوچ لینی چاہیے کہ بسا اوقات آدمی کی جو لڑائی ہوتی ہے وہ بندے کے ساتھ نہیں ہوتی، اللہ کے ساتھ ہوتی. جیسے سود خوری کے بارے میں فرمایا کہ فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، جو آدمی سود خوری کا جرم کا ارتکاب کرتا ہے اس سے باز نہیں آتا، اس کے لیے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے اعلان جنگ ہے. تو کون سا سال ہے کہ جب کفر اپنے پورے لاؤ لشکر کے ساتھ، اپنے ہاتھیوں کے ساتھ، اپنے ناپاک عزائم اور غلط منصوبوں کے ساتھ بیت اللہ شریف پر حملہ آور ہو رہا ہے. اس وقت میں، اس سال میں اللہ رب العزت اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج کر یہ میسج دے رہے ہیں کہ ایک کفر کی انتہا تھی. جیسے آپ نے دیکھا نا چراغ جب بجھنے لگتا ہے تو پھڑپھڑاتا ہے آخر میں. تو یہ کفر کی سرکشی کی انتہا جب ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں مبعوث فرمایا. ویم الندیم قاسمی کا بڑی زبردست اس کی وہ ہے نعت ہے کہ وہ کہتا ہے جی اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے آقا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا، کچھ نہیں مانگتا شاہوں سے یہ شہدا تیرا، اس کی دولت ہے فقط نقش کفے پا تیرا. وہ زمانے کے اندھیروں سے بھی درانہ گزر جاتے ہیں جن کے ماتھے پہ چمکتا ہے ستارہ تیرا. دستگیری میری تنہائی میں تو نہیں تو کی، میں تو مر جاتا اگر ساتھ نہ ہوتا تیرا. اب بھی ظلمات فروشوں کو گلا ہے تجھ سے آقا، رات باقی تھی کہ سورج نکل آیا تیرا. تو رات کی جب آخری حد ہو گئی تو اللہ رب العزت نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کا سورج طلوع کیا. اللہ رب العزت ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر کروڑوں دفعہ رحمت نازل فرمائے، اور اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرمائے. اور اللہ رب العزت نے میرے اور آپ کے نصیب میں ہماری طلب کے بغیر جو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نسبت لکھی ہے اور جو وابستگی عطا فرمائی ہے، اللہ کریم مجھے اور آپ کو اس کی لاج رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اور جو یہ سلسلہ ہم نے شروع کیا اللہ تعالی ہمیں استقامت کے ساتھ اسے پایہ تکمیل تک پہنچانے کی توفیق نصیب فرمائے. جو احباب یہاں تشریف فرما ہیں ان سے بھی درخواست ہے کہ اپنے دیگر دوست احباب کو شریک کریں. انشاءاللہ روزانہ اس ٹائم پر ہماری یہ کلاس یا نشست ہوا کرے گی، اور ماشاءاللہ بہت بڑی تعداد میں ہمارے ساتھ آن لائن جو احباب شریک ہیں، جو مرد حضرات ہیں، خواتین ہیں دنیا بھر سے. تو ان سے بھی درخواست ہے کہ جو ہماری قرآن کلاس ہے وہ تو ذرا ظاہر ہے کہ تھوڑا لمبا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نصیب والوں کو شامل کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب حضرات کو توفیق دیں کہ قرآن کلاس میں بھی شامل ہوں. لیکن یہ صرف 7 دن کی بات ہے، ایک دن آج گزر گیا، پیچھے صرف 6 دن ہیں. تو ہم ان 6 دنوں میں یہ کوشش کریں گے کہ سیرت طیبہ کے جو نمایاں یعنی چند ایک پہلو ہیں. اصل میں آج میں حضرت مولانا زاہد راشد صاحب کی ایک تحریر پڑھ رہا تھا، فرمایا کہ سیرت طیبہ پہ بات کرتے ہوئے اصل امتحان یہ نہیں ہوتا کہ کیا آدمی بیان کرے، اصل امتحان یہ ہوتا ہے کہ کیا آدمی چھوڑ دے، یعنی کس چیز کو آدمی نہ بیان کرے، یہ اصل امتحان ہوتا ہے. تو سچی بات یہ ہے کہ میں آج یہ سوچ کر بیٹھا تھا
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت ملنے سے پہلے والی جو زندگی ہے اس کو آج انشاءاللہ عزیز مکمل کر لیں گے. اور حال یہ ہوا کہ ابھی تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت باسعادت کے حوالے سے بھی ہم نے بات کا آغاز نہیں کیا. تو بہرحال انشاءاللہ العزیز یہ 7 دن اصل میں آپ حضرات کو اور خود اپنے لیے بھی یہ ہے کہ جیسے آدمی کوئی شہد کی لذت چکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ شہد کیا چیز ہے، ایسے ہی سیرت طیبہ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی جو زندگی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ ہے اس کی یہ جو حلاوت جو آج آپ حضرات نے چکھی سنی، یہ سب چیزیں آپ نے پہلے پڑھی ہوں گی، لیکن اس ترتیب کے ساتھ اور اس تسلسل کے ساتھ یا اور اس شعوری عمر میں شاید کبھی پڑھنے کا موقع نہ ملا ہو. تو الحمدللہ ہم نے اس کا آغاز کیا. اللہ کریم کی ذات سے دعا ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو مستقل مزاجی کے ساتھ اسے پڑھنے کی، بیان کرنے کی، سننے کی اور ان مبارک مجالس میں شریک ہونے کی اپنی رحمت سے توفیق نصیب فرمائے. تمام حضرات دعا فرمائیں. آمین. اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین. یا اللہ ہم سب کی حال پر اپنا خصوصی رحم و کرم فرما دیں. اے اللہ ہمیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی سچی محبت نصیب فرما دیں، کامل اتباع اور پیروی کی توفیق عطا فرما دیں. اے اللہ آخرت میں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب فرمانا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے دست اقدس جامع کوثر نصیب فرمانا، اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا قرب اور پڑوس نصیب فرمانا. یا اللہ ہمارے حال پر رحم فرما دیں. یا اللہ آج ہم سارے آپ کی نسبت سے، آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت سے یہاں جمع ہیں، دنیا بھر سے ہمارے مسلمان بھائی بہنیں ہمارے ساتھ شریک ہیں. اے کریم اللہ سب کی اس وابستگی کو، سب کے اس شوق کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیں، اور یا اللہ اس کو ہمارے لیے نجات کا ذریعہ بنا دیں. اے اللہ اسے ہمارے لیے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے قرب کا ذریعہ بنا دیں. اور اے اللہ ہماری تمام دنیا آخرت کی حاجات ضروریات اپنے غیب کے خزانوں سے پوری فرما دیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین. جو حضرات جانا چاہیں انہیں اجازت ہے، کوئی سوال پوچھنا چاہیں آن لائن یا یہاں والے بھی تو سوال پوچھ سکتے ہیں. جی